بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی عنایت اور توفیق سے مسئلہ بدعت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا معلوم ہے آپ کو کہ اب میں ان چند مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر بدعت کے مسئلے پر لکھی جانے والی کتب کے اندر بحث کی گئی ہے اور ان مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان میں سے نصف شعبان کا مسئلہ میں نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ آج ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کا میں گفتگو میں کرنے لگا ہوں، وہ ہے مل کر اجتماعی بلند آواز سے ذکر کرنے کا۔ اس کتاب کے اندر جو عبادات میں بدعات ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 309 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کافی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ذکر کی بدعات اور سنت سے ان کا رد۔ ذکر پر اجتماع یا جمع ہونا ایسی منکر بدعت میں سے ہے کہ دین حنیف میں اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے۔ تو یہ بدعت ہے بلند آواز سے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر ذکر کرنا۔ آگے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ یہ دلیل دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے۔ انہوں نے آ کر کہا، مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو وہ شمار کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے بتانا جب اب وہ دوبارہ ذکر کریں۔ تو جب انہوں نے دوبارہ ذکر کیا، اکٹھے کر اجتماعی طور پر ذکر کیا، تو عبداللہ بن مسعود گئے اور انہوں نے ان سے یوں کہا۔ عبداللہ بن مسعود لوگوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تمہیں ایسی ہدایت مل گئی ہے جو تمہارے نبی کو نہیں ملی تھی، یا تم نے گمراہی کی دم پکڑ لی ہے اور تم نے یہ بدعت ایجاد کر لی ہے؟ تو ان کو بدعتی فرمایا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے فرمایا، تم نے گمراہی کی دم پکڑ رکھی ہیں یا اپنے آپ کو محمد کے صحابہ سے زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو؟ انہوں نے تقریباً ایسا ہی فرمایا۔ تو یہ عبد المنعم نے اس کی یہ روایت لکھی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو نیچے حافظ زبیر العزیز صاحب کہتے ہیں، صحیح البدع والنہی عنہا لابن وضاح۔ تو انہوں نے دونوں روایتوں کے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعدد شواہد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، یعنی حسن کی نہیں بات ہو رہی، وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ ایک دلیل لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی حضرات جو ذکر کرتے ہیں اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے پاس لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ وَذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو مسلم کی حدیث ذکر کرنے والے دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ غلط دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں مجلس ذکر سے مراد بدعتیوں کے اجتماعی ذکر والی صوفیانہ مجلس نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تلاوت قرآن، تدریس، قرات، علم فقہ کے تذکرے کی مجلسیں وغیرہ۔ اس میں اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا مراد نہیں، وہ تو ذکر کی مجلس ہے۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو اور حدیث بیان ہو رہی ہو، فقہ ہو، اور وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ابن وضاح کی بھی بات کی اور اس کے اوپر صحیح حدیث صحیح کا بھی حکم لگایا۔ یہی بات یہ میرے ہاتھ میں وہ راہ سنت ہے۔ تو سب سے بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ جو انہوں نے جس کو چھیڑا ہے اور جس کے اوپر ان کو بڑا ناز ہے، وہ یہی مسئلہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے لا الہ الا اللہ
کینکریوں پر 100 مرتبہ ذکر کرنے والوں کو جو اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ صفحہ 123 کتاب راہ سنت، مولانا سرفراز خان صفتر۔ اب یہ جو ذکر اس کا مسئلہ ہے ذکر کا، اس کے اوپر میں 1-2 احادیث عرض کرتا ہوں۔ زیادہ میں نے گفتگو آج اسی مسئلہ عبداللہ بن مسعود کی روایت پر ہی عرض کرنی ہے، لیکن ایک بات میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجلس ذکر ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے اندر جس ذکر کا ذکر آتا ہے وہ اس میں نہیں ہے، صوفیوں والی مجلس نہیں ہے، وہ تو قرآن کی تقریر کی، واعظ و نصیحت کی، تدریس کا ہے۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، اس کا باب نمبر، یہ کتاب الذکر و دعا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، بڑی مشہور یہ روایت ہے۔ تو اس کے اندر آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ جہاں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں مجالس ذکر کو، پھر وہ ایک مجلس ذکر کے اوپر آتے ہیں اور وہاں آ کر وہ اپنے پاروں کے اوپر بچھا لیتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فَيَقُولُونَ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جا کر، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِم مِّنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب وہ دیکھیں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لکھا وہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایسی مجلس ذکر سے آ رہے ہیں جس مجلس کے ذکر، وہ ایسی مجلس ذکر تھی کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے اور الحمدللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مسلم شریف میں جس ذکر کی بات ہے وہ واعظ و نصیحت کی، واعظ کی نہیں ہے۔ کیوں کہ جب فرشتے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مجلس واعظ سے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مجلس واعظ بھی ذکر ہوتی ہے، تدریس بھی ذکر ہے، فقہ بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر پڑھنا ہے، تجوید کی کلاس بھی ذکر ہے، مگر جس ذکر کا اس حدیث میں ذکر ہے نا، خدا کی قسم وہ وہی ذکر ہے جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جو کبرون کا ذکر ہے، جو یحمدون کا ذکر ہے۔ کیوں کہ یہی اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا مجلس ذکر کے ساتھ۔ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ایک دن میں نے کسی بندے کے سامنے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ یہ مجلس کے اندر اجتماعی طور پر ذکر کرنا یہ ہے کیونکہ یہاں مجلس ذکر بھی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے وہی بات کی کہ وہ درس کا ذکر تھا، میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہاں جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر، یہ پتہ کیوں تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ ذکر کلاس تھی تجوید کی لگی ہوئی، لوگ قرآن صحیح کر رہے تھے، تو اچانک کسی کی زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نکل گیا، بس وہی فرشتوں نے جا کر بتا دیا۔ کیا بات ہے، میں وجد میں آ گیا یہ بات سن کر۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وَيُحَلِّلُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تجوید کی کلاس تھی تو غلط اتفاق سے کسی سے الحمدللہ اللہ اکبر نکل گیا۔ اگر وہ تجوید کی کلاس ہوتی تو وہ یہ ذکر نہ کرتے کہ کلاس تو تجوید کی تھی مگر کسی سے بس اچانک نکل گیا اللہ اکبر۔ تو یہاں سے جو ہے وہ مجلس ذکر سے اجتماعی طور کا ذکر کا اور ثواب ملتا ہے۔ اب بلند آواز سے بھی ذکر کا ثواب ملتا ہے، وہ کس طرح سے؟ مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت ہے کہ جو ذکر ایک خفی ذکر ہوتا ہے جسے کرامن کاتبین بھی نہیں سن سکتے، اس ذکر کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ لازماً بلند آواز کا ذکر تھا، اس لیے تو فرشتوں نے سنا بھی اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی رپورٹ بھی دی۔ تو یہاں مجلس ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر اور بلند آواز کا ذکر، اس مسلم کی حدیث سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور جو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بدعتیوں کا ذکر ثابت نہیں ہوتا، یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ اب دوسری مشہور حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کا اشارہ دوں گا، اس کا بھی میں نے اشارہ دیا آپ کو۔
یہ بخاری میں ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں اس حدیث کو. ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبات کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابن عباس کنت اعلم اذا انصرفوا بذلک. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے انا رفع الصوت بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا. جب لوگ ذکر کرتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے. وہ نماز کے بعد ذکر کرتے تھے. محدثین کہتے ہیں عبداللہ بن عباس بچے تھے، یا تو پچھلی صفوں میں ہوں گے یا جماعت ان پر فرض نہیں تھی، اس لیے وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں دو ذکر ہوتے تھے نماز کے بعد. ایک اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام استغفر اللہ العظیم، یہ شخصی ذکر تھے، ان کا بھی بخاری مسلم میں ذکر آتا ہے. لیکن یہ جو رفع الصوت بالذکر جو آ رہا ہے نا، اس کا آپ اللہ اکبر ہو یا لا الہ الا اللہ ہو، کوئی ذکر بھی ہو، تھا بلند آواز سے اور تھا سب لوگوں کا اکٹھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ایک آواز کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں موجود اور لوگ ذکر کریں، اونچی آواز جائے عبداللہ بن عباس کے گھر تک، ادھر مجلس ذکر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، فرشتے جا کے رپورٹنگ کریں اللہ کی بارگاہ میں، نہ اس مجلس ذکر کو اکٹھے ہو کر ذکر کو نہ خدا بند کرے نہ مصطفیٰ بند کرے. اور جب خدا اور مصطفیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں تو اور دنیا میں کون ہے جو اس ذکر کو کہے کہ یہ ذکر درست نہیں ہے. باقی رہے گی عبداللہ بن عباس کی، عبداللہ بن مسعود کی روایت، اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اگر صحیح بھی ہو تو جہاں بخاری مسلم کی ذکر حدیث سے بلند آواز سے ذکر کرنا اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ثابت ہو رہا، تو وہ روایت تو ان روایت کے مارز ان کے خلاف ہے. تو جب کوئی روایت صحیح ہے حدیث سے صحیحہ کے خلاف، خاص کر بخاری مسلم کے خلاف ہو، تو ہمارے شبہ ڈالنے والے لوگوں کے سامنے اگر ہم وہ روایت پیش کریں جو بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہو تو وہ تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ روایت بخاری مسلم کے خلاف ہے، اب وہ کانوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، اس کو وہ سر پر رکھ کر اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو دو روایات بتا دی. اس روایت کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام بدر الدین عینی نے اور ابن الجوزی نے بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی. وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی جب تکبیر کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ تو یہ ذکر کرنا جائز ہے. اور ابن حجر نے یہ کہا کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ بلند آواز سے اکٹھے ہو کر ذکر کرنا یہ نماز کے بعد یہ جائز ہے اور یہ مستحب ہے. امام نووی نے کہا کہ یہ ذکر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بس تعلیم کے لیے چند دن تھا. مگر امام نووی وہ کہتے ہیں امام شافعی نے کہا، مگر امام شافعی کا یہ قول ہے اور اس پر امام نووی نے کوئی دلیل قائم نہیں کی. اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. لیکن اگر امام نووی کی میں بات مانے تو وہ کہتے ہیں وقت ضرورت کے وقت جائز ہے. فتح الباری میں ابن حجر نے بھی یہی لکھا. وہ میں ساری باتیں پڑھ کر نہیں سنا رہا کیونکہ میں نے آگے بہت باتیں کرنی ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کوئی جائز ہے. ابن قدامہ الحنبلی وہ کہتے ہیں ذکر بالجہر امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ وہ جائز ہے، اور ابن الجوزی نے کہا کہ وہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اب ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے باتیں بہت کرنی ہیں آپ سے، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ آدھا پروگرام یہ ذکر پر میں آج کروں اور آدھا اگلے مہینے میں. ایک ہی پروگرام میں یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تاریخ مکہ امام فاقہی کی، جن کے حوالے میں پیچھے دے آیا ہوں، جلد 3 صفحہ 9 پر اس کے محقق نے کہا ہے کہ ابن امین نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے. وہ کہتے ہیں مکہ میں ذوالحجہ کے دنوں میں لوگ بازاروں میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے. 10 دن بلند آواز سے جب چلتے پھرتے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے. حجاج بن یوسف ظالم کو پتہ چلا تو اس نے کہا بلند آواز سے ذکر کرنا بند کر دو.
اس نے کہا بلند آواز سے بند کر دو، اس ذکر کو اس طرح سے نہ کرو۔ اب یہ جو دلیل میں یہاں سے لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع کرنا یہ حجاج کا کام ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرنے کو جائز کہنا اور کرنا یہ صحابہ کا، ابن حجر کا، نووی کا، امام شافعی کا، ابن قدامہ کا، امام عبد بن حنبل کا، اور علامہ شامی کا، علماء احناف کا خیال ہے۔ اب جو سودا کسی کو پسند ہو وہ کر لے۔ اس کے بعد جامع العلوم میں حافظ ابن رجب نے کہا کہ جمع ہو کر ختم قرآن کرنا یہ جائز ہے، اور اگر سب لوگ بیٹھ کر بلند آواز سے ایک ہی ذکر سے قرآن کی بلند تلاوت کریں اکٹھے ہو کر، تو امام اوزاعی سے پوچھا گیا کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا صحیح ہے۔ حرب نے کہا کہ انہوں نے کہا حسن جمیل، اور بعض نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ وہ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ کتاب الام کے اندر امام نووی کہہ رہا ہوں، امام شافعی یہ روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابن مسیب، عبداللہ بن عمر، ابو سلمہ، عمر بن زبیر، عروہ بن زبیر، نافع بن جبیر، جب ہلال عید کا نظر آتا تو یہ جماعت کے ساتھ اکیلے و فرادا فی مسجد و ترک والاسواق، وہ اکٹھے ہو کر رفع الصوت بالتکبیر، وہ بلند آواز سے مسجدوں میں ذکر کرتے۔ اس کو ابن قدامہ نے بھی کہا ہے، احناف کی کتب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو بلند آواز سے ذکر کرنا صحابہ تابعین سے ثابت ہے، اور یہ اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ اور میں بڑی دیر ہوئی پہلے یہ میں نے بات کہی تھی، لبیک اللہم لبیک، یہ جو ہم اکٹھے ہو کر کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، اکٹھے ہو کر رہے ہیں، بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک بندہ کہے لبیک اللہم لبیک اور پیچھے سے لوگ کہیں لبیک اللہم لبیک۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے، لیکن حافظ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کرنے والا جہنمی ہے، اور جو لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں اور یہ بدعت ہے، اور جو یہ تلبیہ پڑھنا بدعت ہے۔ 216 میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں آپ کو، تو وہ انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا جس سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے تو بدعت کہا، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں بعض لوگ حلق پھاڑ کے اجتماعی طور پر لبیک لبیک کی جو آوازیں بلند کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے، بلکہ انڈیویجولی انفرادی طور پر لبیک لبیک کہنا چاہیے، ایک آواز نہ ہو، کیونکہ یہ بدعت ہے، بلکہ ہر انسان دوسرے کی آواز کی پرواہ کیے بغیر خود لبیک کہتا رہے۔ لو جی بات ختم۔ اگر سارے جہان کے حاجی، سارے جہان کے عمرہ کرنے والے جو لبیک لبیک کہتے ہیں، اگر وہ بدعتی ہیں، ان کو پانی نہیں حوض کوثر کا ملے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے بندو، تو اگر صوفیوں کے اوپر یہ طنز کر دیں کہ ان کو بھی حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، تو کیا ہوا؟ ان کو تو کچھ سوچنا چاہیے، ان کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اور کچھ نہیں تو ہمارے دوستوں کو یہ چاہیے یہ ایسے بات کریں، وہ کہیں جی دیکھو یہ لوگ جو ہے نا شبہ ڈالنے والے ہمارے خوارج دوست، یہ سب حاجیوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ وہ کہیں وہ نہیں ہم تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہیں لبیک لبیک اللہم لبیک وہ اجتماعی طور پر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سارے حاجی عمرہ کرنے والے وہ سارے بدعتی ہو گئے، سارے جہنمی ہو گئے، اور حضور نے تو فرمایا کہ ان کو پانی نہیں ملے گا، یہ ساری حدیث اس کے شروع میں لکھ چکے ہیں۔ تو یہ لبیک بھی اکٹھا ہوتا ہے، تکبیر ایام تشریق کی بھی تکبیریں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، تو ایام تشریق کی تکبیریں ہوں، اور جب ہلال نیا نظر آئے، نیا چاند ہو، اس رات کو اکٹھے ذکر کرنا، امام شافعی کتاب الام میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور چھوڑے میں فتویٰ بتاؤں آپ کو، حافظ ابن تیمیہ سے فتاویٰ کے اندر کتاب الذکر و دعا کے اندر پوچھا گیا بتائیں کوئی بندہ جہر سے ذکر کرے، بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جائز ہے، تو بتائیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجلس ذکر کا کرنا یہ عمل صالح ہے بس، اور اس کے اندر وہ جہر کی بات بھی تھی اور خفیہ کی بات بھی تھی، اور آگے انہوں نے وہ مسلم کی وہ روایت پیش کی ہے جو فرشتوں والی، جس کا میں نے یہ کہا ہے۔ آگے ایک حوالہ اور کوٹ کرتا ہوں، پھر میں عبداللہ بن مسعود کی روایت کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ اس پر اور ایک اور بات روایت میں زیادہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن القیم نے مدارج السالکین صفحہ 448 کے اوپر لکھا ہے،
ایک ذکر قلب کا ہوتا ہے، ایک زبان کا ہوتا ہے۔ تو جو زبان کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر دو طرح کا ذکر ہے، ایک ذکر وہ پوری دعائیں پڑھنا ہے، اور ایک ذکر ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرنا۔ تو مدارج السالکین میں وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے۔ اب ایک روایت میں اور جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد وہ بہت سی باتیں آپ کو میں نے سنانی ہیں۔ ایک روایت حافظ ابن کثیر کی ہے بلند آواز کے ذکر کرنے کی، وہ یوں روایت ہے، بلکہ دو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ روایت یوں ہے، پہلی روایت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو مسند احمد کے اندر ذکر کیا، اور طبرانی میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، اور اس کا اور شعیب الارناؤوط نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، وَهَذَا اسناد حسن، یہ روایت صحیح حدیث صحیح بھی ہے، اور اس کی حدیث صحیح ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ بھی کام میں نے ساتھ کر دیا کہ وہ کیا، وہ کہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن الی سعد بن معاذ حین توفی، قال جس دن سعد بن معاذ فوت ہوئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو گئے، فلما صلی اللہ علیہ رسول اللہ ووضع فی قبرہ وسوی علیہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، حضور نے کہا سبحان اللہ، تو ہم نے بھی کہا سبحان اللہ، ثم کبرا فکبرنا، حضور نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عام طور پر تو آپ اس طرح سے نہیں کرتے، آج کیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بندے کی قبر جو تھی وہ تنگ ہو گئی تھی، اور میرے تکبیر کہنے کی وجہ سے اس کی قبر کھل گئی۔ اس کے کیا وجوہات تھیں اور کیا بات تھی وہ میں جو ہے نا اس وقت اس بحث میں نہیں جا سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میرے سامنے ہے کہ وہ سعد بن معاذ کے لیے کیوں تکبیر کہی گئی تھی، وہ حافظ ابن کثیر نے اس پر تذکرہ کیا ہے۔ اس وقت میں سامنے جو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ حضور نے سبحان اللہ بلند آواز سے کہا، انہوں نے بھی کہا، اور وہ جنت البقیع تو گونج اٹھا ان کے ذکر سے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو صوفی جاہلانہ طور پر ذکر کرتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، یہ بدھو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ زبانیں کستے ہیں، اس کا تو کہیں سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو میدان میں لائے، اگر میدان میں لے بھی آئیں تو کیا کوئی مان لے گا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میدان میں لے آئیں تو کون مانے گا؟ ہمارا کام تو اپنا منانا ہے بھی نہیں۔ اب دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر کا میں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے لکھا تھا وہ جو سورہ آراف کی آیت ہے نا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی 157، اس کی تفسیر میں یہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ گئے کیسر روم کے پاس، اور جب وہ اس کے محل میں داخل ہوئے تو وہ صحابہ کہتے ہیں فدخلنا علی رواحلنا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حتی انتہینا الی غرفتا، ہم نے دیکھا فی اصلہا وہو ینظر الینا فقلنا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تنفدت الغرفہ حتی صارت کانہا ازکن تصفى حریہ فرسل الینا لیس لکم ان تجہر علینا بدینکم، ہم نے اللہ اکبر جب اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے کیا تو وہ وہاں پر اپنے محل کے اندر موجود تھا اور وہ لرزنے لگا، اس نے بندہ بھیج کر ہمیں بلایا، ہم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کیف تحیون ما لکم، تم جب بادشاہ سے ملتے ہو تو کیا کہتے ہو، تمہارا سلام کیا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارا یہ ہے السلام علیکم۔ تو پھر اس نے کہا تمہارا ذکر کیا ہے؟ فما اعظم کلامکم، سب سے بڑا تمہارا ذکر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ سب ایک ہی بار اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سب ایک ہی بار لا الہ الا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ فلما تکلمنا بہذا واللہ یعلم، وہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ کیا تو کیا ہوا، لقد تنفدت الغرفہ حتی رفع رأسہ الیہ، تو اس کا محل جو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ لرزنے لگا، تو وہ کہنے لگا قال فہذہ الکلمہ التی قلتموها حیث تنفدت الغرفہ، وہ کہتا ہے جب تم اپنے گھروں میں یہ اس طرح سے بلند آواز سے کہتے ہو تو تمہارے گھر بھی کانپنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کلما قلتها فی بیوتکم تنفدت علیکم غرفکم قلنا لا ما رأینا فعلت ھذا قط الا عندک، انہوں نے کہا نہیں یہ آج ہی ہوا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے
جو ذکر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، اس کا محل کانبا، وہ دشمن خدا تھا۔ ذکر بلند کرنے سے دشمنوں کے محل کانپ جاتے ہیں، لرزے طاری ہو جاتے ہیں، اتنی ذکر کے اندر قوت اور برکت ہے۔ میں نے بخاری سے، مسلم سے، ابن کثیر سے، کتاب الام سے، یہ تمام کتابوں کے حوالے سے لا الہ الا اللہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے حوالے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ابھی باقی حوالے بھی ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے اصل مسئلے کی طرف آنا ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف، جن پر میں سارا زور لگانا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں بات آپ کے سامنے کروں۔ عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ انہوں نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ آج سے 15 16 17 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی انگریزی میں، اس کا نام تھا انڈرسٹینڈنگ دا، اب بھی چھپی ہے، نوجوان الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر میں نے اس روایت کو ذکر کر کے تو میں نے اس پر جرح کی۔ وہ جرح یہ کی کہ اس روایت کا راوی، یہ روایت دارمی میں ہے، اور اس روایت کا دارمی کے اندر جو سند ہے وہ اس طرح سے ہے۔ ابھی میں وہ سند بھی پڑھ دیتا ہوں سامنے، وہ میرے کاپی پاس ہے۔ دارمی سے وہ کہتے ہیں کہ حکم ابن المبارک ہیں، اس کے پاس کہتے ہیں انا عمر بن یحییٰ، تو یہاں دارمی کے اندر عمر بن یحییٰ لکھا ہے کہ عمر بن یحییٰ اس روایت کا راوی ہے۔ اب جو عمر بن یحییٰ ہے اس کے بارے میں حافظ بن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں یہ بات لکھی ہے کہ عمر جو ہے لیسا حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کسی روایت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ابن خراش نے کہا میں اس کی روایت کو سن کر کبھی خوش نہیں ہوا۔ ابن عدی نے کہا لیسا لہ کبیر، اس کی تو کچھ زیادہ روایتیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو عمر بن یحییٰ بن عمر بن سلمہ بن الحارث الحمدانی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس کی روایت۔ تو انہوں نے اس کو میزان کے اندر، دونوں کو میزان کے اندر انہوں نے اس کا کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ سوری میں غلطی کر گیا ہوں، وہ عمر بن، یہ عمر بن کا میں نے پڑھ دیا آپ کو، وہ عمر بن یحییٰ، معافی چاہتا ہوں، وہ دوسرے راوی کے بارے میں۔ عمر بن یحییٰ کے بارے میں نے کتاب میں لکھا کہ ابو نعیم کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں اسقلانی کہ وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی روایتیں موضوع کے مشابہ ہیں، اور امام مالک سے اس کی روایتیں ساری غلط ہیں، یہ متروک ہے، کسی کام کا نہیں۔ تو میں نے اس کتاب انڈرسٹینڈنگ دعویٰ کے اندر لکھا کہ یہ روایت جس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے نکال دیا تھا لوگوں کو، ذکر کرنے والوں کو مسجد سے، اس کا راوی عمر بن یحییٰ ہے، اور وہ قابل اعتبار نہیں، وہ متروک الحدیث ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں۔ وہ کتاب چھپ گئی، پڑھی یہاں پر نوٹنگہام کے اندر، ایک ہمارا شہر ہے انگلینڈ کے اندر نوٹنگہام، وہاں پر اس وقت ایک بچی تھی، اب تو وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوگی، کوئی 12-13 سال کی بات ہے، اس کے بعد تو کبھی میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ذکر لاؤڈ کے اوپر ایک بات چل رہی تھی، اور یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود نے نکال دیا ذکر کرنے والوں کو مسجد سے۔ تو وہ بچی، اس کا نام اقصیٰ تھا، آج تک مجھے اس بچی کا نام یاد ہے، اس لیے کہ ایسی بچیاں بہت کم ہیں کہ اس نے میری اس کتاب سے جو انگلش کی تھی کاپی پیسٹ کر کے وہاں رکھ دیا، ان کو بتا دیا کہ نہیں، یہ جو تم روایت کہہ رہے ہو اس کا راوی مجروح ہے، وہ تو متروک الحدیث ہے، یہ تو روایت ثابت نہیں۔ سبحان اللہ، 12-14 سال کی بچی ہو، پتہ نہیں 15 سال کی، اب تو ماشاءاللہ وہ بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہوا، یعنی میں نے اس چھوٹی بچی اور جر و تعدیل کے اندر اس کا انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو، اس وقت وہ ای میل پر میرے ساتھ اس کا رابطہ رہا، میں بتاتا ہوں۔ اس نے وہ وہاں رکھ دیا، جب اس نے وہاں رکھ دیا کہ یہ تو روایتی صحیح نہیں، تو وہ جو ویب سائٹ تھا اس کا جو انچارج تھا وہ جورڈن کا عربی تھا، ایک عرب عالم تھا، اور وہ علامہ البانی کا شاگرد تھا۔ اس نے واپس اس لڑکی کے وہ جواب دیا، ویب سائٹ کے اوپر اس نے لکھا، اس نے کہا جس بندے نے یہ کہا ہے نا کہ اس روایت کا راوی عمر بن یحییٰ ہے، وہ بندہ جاہل ہے، یہ عمر بن یحییٰ نہیں ہے، اس روایت کا راوی تو عمر ہے، تو عمر اور راوی ہے، عمر اور راوی ہے۔ اس بچی نے مجھے ای میل کیا واپس، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ عمر بن یحییٰ، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور راوی ہے، آپ نے کسی اور کی جرح نقل کر دی لسان المیزان سے اور میزان الاعتدال سے۔
میں نے ایک دم میں بھی خوش ہوا مجھے کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے پھر دارمی کھولی اور دارمی کے اندر ابھی بھی میرے سامنے ہے, اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا آنا عمر بن یحییٰ. عمر اور عمر میں اہل علم جانتے ہیں, میرے ناظرین چونکہ اہل علم تو نہیں ہوتے, عین میم را ہو تو عمر ہوتا ہے, عین میم را وا اگر ہو تو وہ عمر ہوتا ہے, اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور وہ کیوں عمر بنتا ہے اب یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے. تو اس کے دارمی کے اندر عمر بن یحییٰ لکھا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, اس کا راوی تو عمر بن یحییٰ ہے. خیر اس نے مجھے جب یہ لکھا اور اس نے کچھ 3-4 اور بھی اس کی جو سندیں تھیں وہ پیش کر دی. اس وقت کچھ کتابیں میرے پاس تھیں, کچھ کتابیں میرے پاس نہیں تھیں. دبئی کے اندر میں نے علامہ محمد عباس رضوی صاحب کو فون کیا, ان سے کچھ کتابیں تھیں انہوں نے لی, انہوں نے کچھ وہ مجھے بتایا کہ یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ روایت ہے, وہ ان سے روایت ہے, اس کا راوی مدلس ہے اس لیے وہ معتبر نہیں. خیر وہ میں نے اس کے اوپر کر دیا, ان کو بتا دیا. تو وہ جو شیخ تھا اس کا تو کام ہو گیا کہ یہ تدلیسی روایت ہے تو یہ ٹھیک نہیں. لیکن جو وہ عمر اور عمر کا تھا نا جھگڑا, وہ میرے ذہن میں ضرور رہا کہ اب سیکنڈ ٹائم میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جب وہ کتاب چھپے گی تو اس پر میں بات کروں گا, کیونکہ میرے سامنے آج بھی یہ بات ہے کہ اس کا راوی عمر ہے. اس کے بعد سلسلۃ الصحیحہ کے اندر میں نے علامہ البانی کا دیکھا, اس نے کہا نہیں اس کا راوی عمر ہی ہے, عمر نہیں ہے. اور یہ انہوں نے دلیل یہ دی کہ تہذیب الکمال کے اندر حافظ مزی نے امام دارمی کے شیوخ جو لکھے ہیں ان میں عمر نام کا کوئی بندہ نہیں ہے, ان میں عمر نام کا بندہ ہے, تو عمر نام کا کوئی بندہ نہیں. اب اس بات کے بعد, اس بچی کی اس بات کے بعد یہ دوبارہ میں نے اس کو ریویو کیا, اور آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ نور ٹی وی پر اسی بات کو میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکالا تھا کہ نہیں. اگر اس کا راوی عمر ہے تو عمر کے بارے میں ہے کہ وہ ضعیف ہے. اب میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر عمر نہیں ہے تو کون ہے, اگر عمر ہے تو پھر کیا ہے. اب عمر کے بارے میں نے آپ کو روایت بیان کر دی تھی کہ عمر بن یحییٰ بھی اگر راوی ہو تو میزان کے اندر, لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ جو راوی عمر بن یحییٰ ہے لیسا حدیث و بشیء, اس کی حدیث کچھ نہیں ہے. ابن خراج نے کہا میں اس سے خوش نہیں ہوں, ابن عدی نے کہا اس کی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. تو یہ عمر بن یحییٰ کی حدیثیں کسی کام کی نہیں ہیں. لہٰذا پھر بھی اگر عمر کی بجائے وہ عمر ہو تو اسی لسان المیزان میں دوسرے صفحے کے اوپر جس کو عمر کہا گیا ہے اس کا رد بھی علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کا کیا ہے. لہٰذا وہ راوی بھی درست نہیں ہے. اب میں اس کی دوسری طرف آتا ہوں. اس کے بعد پوری جتنی روایات ہیں نا, یہ کہاں آئی ہے یہ روایت؟ یہ طبرانی میں ہے, مصنف عبد الرزاق میں ہے, یہ تاریخ واسط میں ہے, اور دارمی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ ان کتابوں کے اندر ہے. اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق, اس کی رحمت اور اس کی عنایت سے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اس کی جتنی سندیں 3 یا 4 ہیں ان میں ایک سند بھی صحیح نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی سند کے اندر زور ہے نا تو وہ یہی عمر بن یحییٰ والی سند ہے. اب اس کا حال میں بتاتا ہوں. جو دوسری سندیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر تمام راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں, بلکہ انقطاع ہے ان کے اندر, وہ تو پوری جاتی نہیں. اب یہ جو سند دارمی والی اس کا میں بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ عمر بن سلمہ, اس کے بارے میں امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں اس کا ذکر کیا, یحییٰ بن معین نے اس کا ذکر کیا, الجرح و تعدیل میں اس کا ابن حاتم الرازی نے ذکر کیا, اس کے بعد امام سمانی نے الانصاب کے اندر اس کا ذکر کیا. تو یہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ سلمہ کا پتہ نہیں یہ کون ہے. کیوں؟ ایک ہے سلمہ بن الحارث الحمدانی اور ایک ہے سلمہ بن خرب الکوفی. اب اس روایت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے, یہ کیا بلا ہے. تو سلمہ کا ہی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ بندہ کون ہے. اس کے اوپر محدثین نے زور لگا لیا کہ اس بندے کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. اب دونوں کے بارے میں کیا ہے وہ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ایک قلیل الحدیث ہے, دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں لا باس بہ, اس سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام ذہبی مغنی میں کہتے ہیں فی الضعفاء وہو ضعیف, یہ ضعیف ہے. ابن عدی کہتے ہیں اس کی روایتوں سے میں خوش نہیں ہوں. امام بخاری نے اس کے اوپر نام لے کے کوئی تذکرہ نہیں کیا.
اس کے بعد جو یہ تو اس کا ہو گیا. اب میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کہ اس کا دوسرا راوی جو یحییٰ بن عمر ہے، جو اس کا پہلا راوی ہے، اس کے بارے میں یحییٰ بن عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یحییٰ بن عمر ضعیف ہے اور اس کی روایتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اور تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر نے اس کا لکھا ہے کہ وہ تیسرے درجے کا بندہ ہے، اور تقریب التہذیب میں اس کو سکہ لکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف بہت ہے. ایک بڑے محدث کا نام لے کر امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ایک، میں اس کا نام نہیں لے رہا، ویسے یہاں میں نے جب محدثین کے نام لیے تھے تو میں نے ان کا نام ذکر کر دیا تھا، احترام کے وجہ سے میں ان کا اب دوبارہ نام نہیں ذکر کروں گا. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ اس محدث نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہے، حالانکہ یہ دو بندے الگ الگ ہیں. تو عمر بن سلمہ ضعیف، یحییٰ بن عمر ضعیف، تو یہ دونوں راوی ضعیف ہیں. اور اس کا پہلا راوی جو ہے اس کا نام حکم ابن المبارک ہے. تو حکم ابن المبارک بھی ضعیف، عمر بن سلمہ بھی ضعیف، یحییٰ بن عمر بھی ضعیف، حکم بن مبارک بھی ضعیف. لائیں اب وہ حافظ زبیر علی صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح. ابن وضاح نے کہا صحیح. یہ تو سارے راوی گلے سڑے بیمار، سر کو درد، کان کو درد، یہ تو کسی کام کے نہیں، یہ تو روایت ہے ہی کسی پائے کی نہیں کہ اس کو میدان میں لایا جا سکے. اب اس کا پہلا راوی حکم ابن المبارک. ذہبی کہتے ہیں کہ یسرق الحدیث، یہ حدیثیں چوری کیا کرتا تھا. حافظ ابن حجر نے کہا سرقہ، یہ چوری کیا کرتا تھا تہذیب و تہذیب کے اندر. اب جو بندہ حدیثیں چوری کرتا تھا وہ تو معتبر نہیں ہو سکتا. ناظرین جو میرے ناظرین ہیں اہل علم کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ حدیثیں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ لفظ تھوڑا سا عجیب ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یعنی جب چوری کرتے ہیں یسرق الحدیث اور حدیث کا سرقہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث کی کتابیں چوری کرتا تھا. کیا مطلب ہے حدیث چوری کرتا تھا؟ اس کی وضاحت اصول جو حدیث کی کتابیں ان کے اندر یہ مسلم ہے، اس کا میں اختلاف نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی بندے سے کوئی روایت سنے، حدیث سنے، اس کے بعد حدیث اس نے کسی اور سند سے سنی ہے. حدثنا ابن مبارک، عمر، سلمہ، ابن الحارث، الحمدانی، اس طرح سے اس کی سند ہو. اب وہ روایت سننے کے بعد وہ بندے سے حدیث اس نے سن لی کسی نے، تو لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ایک نئی سند بنا دے. تو وہ کہے حدثنی اسماعیل، حدثنی محمد، حدثنی زبیر، حدثنی عروہ. اس طرح سے وہ ایک نئی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرنے لگے. اس کو کہتے ہیں حدیث چوری کرنا. کیوں؟ حدیث تو کسی اور سند سے ہے اور یہ بندہ ایک اور سند لگا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے بھی یہ حدیث آتی ہے اور میں اپنی سند سے مجھے یہ حدیث آتی ہے. تو اس کو یسرق الحدیث اور سرقہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں کی چوری کیا کرتا تھا. اصل میں پرانے زمانے میں کسی بندے کو کتنی سندوں سے ایک حدیث آتی ہے اس کا بڑا رواج تھا اور اس کا اتنے بڑا علم ہوتا تھا. تو بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی حدیث کے سرقے کی. تو یہ حکم بن المبارک اس روایت کا راوی ہے نا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکال دیا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو حدیثیں چوری کیا کرتا تھا. وہ چوروں کی روایت سے لگاتے ہو فتوے اور چوروں کی روایت کو صحیح کہتے ہو. اور امام دارمی نے جب اس کا وضاحت کر دی جرح و تعدیل والوں نے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، وہ ضعیف ہیں، قلیل الحدیث ہیں، وہ ثقہ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ روایت صحیح ہے، پہلی بات تو یہ ہے یہ احادیث صحیحہ کے معارض ہے. حضور بلند آواز سے ذکر کریں، صحابہ کریں، تلبیہ اونچی پڑھیں، کیسر روم کے پاس جائیں تو وہ صحابہ پڑھیں، حضرت سعد بن معاذ میں پڑھیں، لا الہ الا اللہ کریں تو فرشتے جا کر رپورٹ کریں. وہ اتنی بڑی احادیث اور اس کے سامنے ایک اثر ابن مسعود، یہ جو لایا گیا ہے اثر ابن مسعود اس کو کہتے ہیں، یہ لایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بدعتی اور نہ جانے کیا دیا ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ درست ہے اور کریں. اور اثر ابن مسعود جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی اس کی سند وہاں تک اگر جائے اور موقوف سے حلت و حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. اب مصنف عبد الرزاق میں ایک اس کا دوسرا میں بتاتا ہوں، اس میں ایک
راوی ہے اس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم الدبری۔ فتح المغیث کے اندر حافظ امام سخاوی نے لکھا کہ ذہبی نے کواکب النیرات کے اندر لکھا کہ یہ جو اس روایت کا ہے نا عبداللہ بن مسعود کو نکالا گیا تھا، اس کا ایک دوسرا راوی اسی سند کا، وہ کہتے ہیں یہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، تو وہاں کیا ہوا ہے، اس کا ایک راوی وہاں اسحاق بن ابراہیم الدبری۔ وہ جو راوی اسحاق بن ابراہیم الدبری اس کا جو راوی ہے نا، وہ روایت کرتا ہے اس کو امام عبد الرزاق سے۔ تو امام عبد الرزاق کی وفات کے وقت اسحاق بن ابراہیم الدبری کی عمر 7 سال تھی، اور آخری 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں عبد الرزاق کو امام عبد الرزاق کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور ان سے روایت لینی محدثین نے بند کر دی تھی۔ اگر اسحاق بن ابراہیم الدبری نے اختلاط کے زمانے میں جب ان کا حافظہ صحیح نہیں تھا اس وقت ان سے روایت لئی تو اجماع ہے محدثین کا کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حدیث صحیحہ کے خلاف ہے، اور آگے وہ چل کر جو پوری روایت ہے نا اس کے اندر ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو سلمہ سے روایت کے راوی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے جب ان کو نکالا تھا تو ان کو ساتھ یہ کہا تھا کہ لوگو تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اپنی نیکیوں کو شمار نہ کرو۔ تو وہ چند لوگ تھے جو بعد میں خارجیوں کے گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، اور نہروان کی جنگ میں وہ مارے گئے تھے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ وہ خاص لوگ تھے جو ذکر کرنے والے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کی نگاہ نے روحانی باطنی طور پر دیکھ لیا تھا کہ یہ خارجی لوگ ہیں، ان کا ذکر کرنا قبول نہیں ہے، اس لیے ان کو نکال دیا۔ یہی بات حافظ جلال الدین سیوطی نے کہی ہے اپنے فتاویٰ کے اندر، اور یہی بات سخاوی نے کہی ہے، یہی بات روح المانی نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی تو روایت ماننے میں نہیں آتی کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو وہ کہیں تم بدعت کر رہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس روایت کے اندر کوئی ضرور چکر ہے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اس کی لاکھ کروڑ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمر بن سلمہ اور اس کا بیٹا یحییٰ، ان دونوں کے بارے میں بن خرب ایک تو اختلاف ہے، اور ان کی توثیق نہیں ہے۔ ابن الجوزی نے ان کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے، حاص عاصمی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، ابن عدی نے کامل میں ابن معین سے نقل کیا کہ لیسا بشیء ان کا کچھ نہیں ہے، اور جو عمر ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لسان کے اندر اس کا وہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ ان اسناد کے ساتھ یہ روایت جو ہے یہ بالکل درست نہیں، لہٰذا اس سے کسی قسم کی کوئی بات ذکر کرنا اور اس سے دلیل لینا یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری کتابیں جو ہیں وہ اتنی آ گئیں۔ اب حافظ بن الزبیع صاحب کی دوبارہ میں آتا ہوں 309 کے اوپر۔ انہوں نے کہا یہ روایت صحیح ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا کام کیا، اور وہ ہمارے فاضل دوست ہیں علامہ قاری محمد ارشد صاحب، وہ اس پر ابھی مزید کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے بڑے بڑے اکابر جو خوارج کے لوگ ہیں ان سے بھی، خود ان سے بھی بڑے لوگوں سے بات کی ہے کہ اللہ کے بندو اس کے تو راوی سارے ضعیف ہیں، اور عمر کا پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے، وہ ایک راوی ہے، 2 ہے، وہ قلیل الحدیث تھا، عمر ضعیف تھا، یہ کدھر سے لائے ہیں، وہ سرکے چوری کرنے والا تھا، یہ صحیح حدیث کی مارز، صحیح حدیث اس کی مارز ہیں، پوری امت ذکر کر رہی ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، تو یہ کس طرح سے بنتی ہے؟ آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے جتنے جرح و تعدیل کے ماسٹر ایکسپرٹ اور جن کو اپنے زمانے کا البانی اور ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، ہم نے سب سے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اب وہ جو میں اس کتاب پر آ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو کتابی شکل میں لا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ قاری ارشد صاحب اس پر اور مزید کام کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا سارے راویوں کو لایا جائے، اور کوئی مائی کا لال پیدا ہوگا جو اس روایت کی صحت کو ثابت کرے گا۔ بہت اس پر کام کیا ہے ہم نے الحمدللہ۔ اب میں وہ ساری باتیں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ ٹی وی پروگراموں میں وہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ٹیکنیکل باتوں کے اندر وہ میں اس کی وضاحت میں چلا جاؤں، کیونکہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ ہم تو ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا سیدھا سادہ کلام سمجھنے والے ہیں۔
ہم تو وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سیدھا سادہ کلام سمجھنے والے ہیں. ہم تو وہ ٹیکنیکل معاملے میں، علمی معاملات میں ہم تو جانے والے نہیں، ہمارے کان ان کے سننے کے عادی نہیں ہیں. تو اس لیے وہ ٹیکنیکل ساری باتیں میں نے اس کے اندر چھوڑ دی، لیکن جمع ہم نے کر لی ہیں. تو جتنے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، عربوں میں بھی اور اجمیوں میں بھی، ہم نے ای میل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے اس پر بات کی ہے، ابھی تک اس روایت کو کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکا. تو یہ اس کے راوی سارے ضعیف ہیں اور سرقہ کرنے والے. اب جو حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، انہوں نے ایک اس پہ کے اوپر غضب اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں صحیح البدع والنہی ابن وضاح، اور اس کے متعدد شواہد ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ابن وضاح کی جو البدع کتاب ہے نا، اس کے اندر اس کی صحیح سندیں موجود ہیں، لہذا یہ روایت صحیح ہے. انہوں نے عبد المنعم نے تو پہلے اثر ابن مسعود صرف ذکر کر دیا دارمی کے حوالے سے، انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا. اب وہ جو روایت لائے ہیں ابن وضاح کی، اب اس کا تھوڑا ذرا سن لیں. یہ محمد بن وضاح کون ہے اور ان کی کتاب کیا ہے، اور جو اس کے اندر روایتیں ہیں اس کے اندر اگر مجھے ٹائم اجازت دیتا ہے تو وہ 3 روایتیں ہیں، ان کی بھی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. محمد بن وضاح یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے حافظ تھے. یہ تذکرۃ الحفاظ سے میں پڑھ رہا ہوں، تذکرۃ الحفاظ سے محمد بن وضاح کا ترجمہ ہے. یہ 199 یا 200 میں پیدا ہوئے تھے، اس زمانے کے یہ ہیں. آگے علامہ ذہبی نے ان کے اساتذہ کے نام لکھے ہیں. پھر ان پر یہ کہتے ہیں کہ اندلس کے لوگوں نے ان سے بہت نفع کمایا ہے، اچھے آدمی تھے، لیکن حدیث کا بکثرت رد کرنے کی وجہ سے ان پر ناراض رہتے تھے. ابن فرزی کہتے ہیں کہ اکثر ثابت شدہ حدیث کے متعلق کہہ دیتے تھے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، تو حدیث میں یہ بہت غلطیاں کیا کرتے تھے. یعنی جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے نا، کہ وہ کتاب کے اندر عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والے لوگوں کو نکالا تھا، وہ کتاب بھی صحیح ہے اور روایتیں بھی صحیح ہیں، اس کا مصنف حدیث میں غلطیاں کیا کرتا تھا محمد بن وضاح، اور اس کو علامہ ذہبی لکھ رہے ہیں. اور جو اہل علم کے ہاں ان کے متعلق محفوظ تصحیف بھی کرتے تھے. اور تصحیف ایک خاص مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے اندر اپنے الفاظ ملا دیا کرتے تھے. آگے علامہ ذہبی کہتے ہیں ادب اور علم فقہ سے ناواقف تھے. سبحان اللہ. یہ وہ بندہ ابن وضاح جس کی کتاب بالبدع کے زور پر کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، کیونکہ ابن وضاح نے اس کا 2 سندوں سے ذکر کیا. وہ سندیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلا جو ابن وضاح ہے اس کا دیکھ لو. ادب سے نہ واقف، فقہ سے نہ واقف، حدیث کے اندر تصحیف کرنے والا، حدیث کے اندر غلطیاں کرنے والا، اور محدثین اس پر ناراض تھے کہ وہ جو بھی حدیث صحیح ہوتی وہ کہتا یہ تو غلط ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہاں اس کے مصنف کا ہو گیا. اب میں اس کے بعد آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. محمد بن وضاح کی کتاب البدع، پرانے زمانے کے جتنے محدثین ہیں جب وہ کتاب لکھتے تھے تو اس کتاب کو ان کا کوئی شاگرد روایت کرتا تھا، اور وہ شاگرد بھی محدث ہوتا تھا. اس کی زیادہ میں نہیں، میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں، 3 دیتا ہوں. امام بخاری کی صحیح بخاری، اس کے کون راوی ہیں؟ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں 4 راویوں کا ذکر کیا ہے. 2 حنفی ہیں اور 2 شافی ہیں. ان میں مشہور محمد بن فربری ہیں. آج ہم جو بخاری پڑھ رہے ہیں یہ محمد بن فربری نے اس کو روایت کیا ہے. آج جو ہم مسلم پڑھ رہے ہیں اس کو ابو اسحاق نے روایت کیا ہے. یعنی ہر حدیث کی کتاب کا ایک راوی ہوتا ہے. مسلم کا راوی یعنی امام مسلم بولتے جاتے، وہ لکھتے جاتے، آگے لوگوں کو انہوں نے بتایا. اس حدیث کا راوی، مسلم کا راوی ابو اسحاق ہے، بخاری کا راوی محمد فربری ہے. اب یعنی ہر کتاب کا ایک آگے روایت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو کتاب، اور وہ بھی محدث ہونا چاہیے. اگر وہ محدث نہیں ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، وہ کتاب ہی قابل قبول نہیں ہوگی. علامہ البانی نے، حافظ زبیر علی زئی نے کتنی کتابوں کا رد کر دیا کہ جی اس کا جو روایت کرنے والا وہ محدث نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی کتاب کو روایت کرنے والے، طبرانی کو روایت کرنے والے، یہ اصل میں سلسلہ پچھلے دنوں میں شروع ہوا تھا جب مصنف عبد الرزاق کا پہلا حصہ تلاش ہوا تھا، ملا تھا، اس کو چھپوایا گیا. اس وقت جو ہے نا یہ معاملہ بڑے زور پر، اس پر بڑی بحثیں ہوئی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بن وضاح کی حقیقت میں نے بتا دی. اب اور اس کی کتاب کی دیکھ لیں. اس کی کتاب کو روایت کرنے والا اندلس کا کوئی ایک محدث نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں ہے. اس کا روایت کرنے والا
ایک بندہ ہے اسبق بن مالک، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو ایک عام بندہ تھا، یہ کوئی محدث نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی گیا اور وہ بھی گیا۔ اب جو انہوں نے اس کے اندر روایت لکھی ہے وہ محمد بن وضع نے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت اسد بن موسیٰ نے بتائی۔ اسد بن موسیٰ جو ہیں یہ مصر کے محدث ہیں، وہ اسپین میں رہتے ہیں اور وہ مصری محدث سے روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکال دیا، جس ویلے وہ کر رہے ہیں۔ اور اسد بن موسیٰ جو مصری ہیں ان کی آپس میں کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، وہ مصر میں اور وہ ادھر، اور ان کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ایک روایت لائے ہیں وہ ابن محمد بن وضع، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری سند ہے عبداللہ بن زیاد کی، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ انہوں نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکالا، لیکن یاد رہے عبداللہ بن زیاد تابعی نہیں، یہ تبع تابعی ہیں۔ تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ یہ تبع تابعی ہیں، لہذا تبع تابعی صحابہ کے حالات کا روایت نہیں کر سکتا تا وقت ہے کہ وہ درمیان کا جو راوی ہے اس کے بارے میں وہ اس کا نام نہ بتائے۔ دوسری روایت یہ محمد بن وضع رائے ہیں، وہ کہتے ہیں سلط بن بہرام یہ روایت کرتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکالا۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں کہتے ہیں اس نے ابن مسعود کا زمانہ ہی نہیں پایا، یہ بھی تبع تابعی ہے۔ تو اس روایت جس کے اوپر صحیح کہا گیا نا ابن مسعود کو، یہ دیکھیں تبع تابعی صحابہ کے واقعات اس کے اندر انقطاع ہے ان کو بیان کر رہا ہے، اور لکھنے والے کہہ رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یہ ابن مسعود کی روایت تھی جس پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، ابھی کچھ باقی باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ پورا ایک اس کے اوپر آرٹیکل ہم نے لکھا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ چھپے گا۔ اس کے اندر اثر ابن مسعود پر بڑے بھرپور طریقے سے گفتگو اور ذکر بالجہر کے جو دلائل میں نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔